استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک مرد اور ایک عورت ہے، مثال لیجیے زید اور زینب، ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھنے کی۔ زید اور زینب، ایک زید ظاہر سے آپ سمجھ رہے میل ہے اور زینب فیمیل ہے، مرد عورت ہے، یہ میاں بیوی۔ اب دونوں یہ سوچتے ہیں کہ الگ ہونا ہے، ریزنس ابھی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے چونکہ کازز کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اب وہ طے کرتے ہیں کہ ہم کو الگ ہونا ہے، یا شوہر بولتا ہے، زید بولتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے آپ سے الگ ہونا ہے۔ تو اب کیا کریں گے اس سچویشن میں، کیا سلوشن ہے اور وہ کب طلاق دے سکتا ہے؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ تو عورت کے ساتھ سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا اچھے سے نباہ کرو۔ عورت سے مراد یہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا، المرا مطلب یہاں بیوی مراد میں، عورت جو کہہ رہا ہوں اس کو کامنلی نہیں، بیوی سے مراد۔ تو بیوی سے اسلام نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معروف ڈھنگ سے رہو۔ اور قرآن نے سورہ نساء، میں گزارش کروں گا سورہ نساء سورہ نمبر 4 پورا پڑھیے، اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر 65 یہ بھی پورا مطالعہ کیجیے، تو انشاءاللہ یہ 2 سوروں میں آپ کو مکمل بات مل جائیں گی۔ اور یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ سورہ صلاۃ نہیں ہے قرآن میں، سورہ صوم بھی نہیں ہے، لیکن سورہ طلاق ہے۔ ایشو سیریس ہے 2 فیملیز کا، 2 ہیومن بینگز کا، تو پورا ایک سورہ نازل کیا گیا، ایک چیپٹر ہے پورے سورہ طلاق۔ حالانکہ نماز فرائض میں سے، لیکن اس پہ کوئی سورہ نہیں ہے، وہ سوروں کے اندر آتا ہے، دیکھ رہے ہیں، ضرور پڑھیے اس کو، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت 19 سے فرماتے ہیں وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، معروف ڈھنگ سے رہو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ ہو سکتا ہے تم تمہاری بیوی میں سے کوئی ایک چیز کو ناپسند کرو، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بہت زیادہ دوسری اچھائیاں بھی ہوں گی، خیرن کثیرہ، بہت زیادہ اچھائیاں ہوں گی۔ تو یہاں مرد کو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیوی سے کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو کے ڈیسیجن مت لو، اس کے ساتھ اچھے سے رہو، اور ایک چیز تم اس کی پسند نہیں کرتے ہو تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کثیر چیزیں ایسی ہیں جس پہ تم دھیان نہیں دیتے ہو۔